ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان ابو طالب نگہبان رسالت جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام باسط نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل دین ابراہیم علیہ السلام پر تھے۔ کتب و تاریخ و احادیث میں ان کی بت پرستی کی ایک بھی روایت نہیں ملتی۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے صاحبزادے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کم عمری میں اسلام قبول کیا، مگر جناب ابو طالب نے نہ ان کو کبھی روکا اور نہ ہی احکام اسلام کی بجاوری پر ان کو کوئی تکلیف دی یا کوئی بات کی۔ سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن حشام، سیرت تاریخ طبری وغیرہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات و خصائل و شمائل پر جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ان کے ایمان پر سند ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمومی اعلان کے بعد جناب ابو طالب کے دسترخوان پر ہی کھانا کھاتے، حالانکہ اعلانیہ تبلیغ کے بعد آپ نے کبھی کسی مشرک و کافر کے ساتھ کھانا تناول نہیں فرمایا۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنان اسلام کے خلاف ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، یہاں تک کہ شیب ابی طالب کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بدل کر اپنے بیٹوں کو سلاتے تھے تاکہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ یہ بھتیجے کی محبت کے علاوہ اسلام سے بھی بے پناہ محبت کا ثبوت ہے، کیونکہ بھتیجے کی محبت بیٹوں سے فوقیت نہیں رکھتی، لیکن دین اسلام کی محبت اپنی اولاد پر فوقیت رکھتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنی اولاد پر فوقیت رکھتی ہے۔ جو شخص بھی تعصب کو ایک طرف رکھ کے غیر جانبداری کے ساتھ جناب ابو طالب کی حیات اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی عظیم قربانیوں اور تحفظ اسلام کے لیے آپ کے اخلاص، جان نثاری، فداکاری کا مطالعہ کرے تو وہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ سیرت، یہ قربانیاں اور یہ جذبات کسی غیر مومن کے نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کروایا گیا، اس میں نکاح خواں جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہم یہ ایک گھڑی کے لیے یہ تو سوچیں نا کہ اگر ہم اپنے بیٹے کا نکاح کروانا چاہیں تو ہم اپنی لاکھ کوشش سے اس بندے کا انتخاب کریں گے جو ہمارا ہم مسلک ہو اور متقی پرہیزگار ہو اور اپنی کوشش کے باوجود بہترین آدمی کا انتخاب کریں گے۔ تو اللہ پاک کے محبوب سرور کونین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت بی بی ختیجہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے طے پایا، تو اللہ پاک کے حکم سے نکاح خواں کا انتخاب جناب ابو طالب کیا گیا، تو اللہ پاک یہ بھی آپ کے ایمان کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی تصدیق کرنے والے جناب ابو طالب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور علی ایک نور سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہم پاک رحموں، پاک پشتوں سے مانیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے باپ پر حد لگائیں، یہ ایمان کا تقاضا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق، جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، اور اس کے علاوہ جناب ابو طالب
ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ابو سفیان جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ چھوٹی تھیں، ابو سفیان نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب چھوٹی تھیں، بچی تھیں، تو ابو جہل نے آپ کو ڈانٹا۔ جب آپ کو دھکا دیا تو آپ روتی ہوئی اپنے والد کے پاس آئیں اور سارا ماجرا بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ آپ غم زدہ ہو گئے، آپ کو تکلیف پہنچی۔ آپ نے بیٹی کو کہا، جا بیٹا ابو سفیان کے پاس جا اور اس کو یہ بتا جو مجھے بتایا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا حضرت ابو سفیان کے پاس گئیں اور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فوراً ان کو گود میں اٹھایا اور کہا، بیٹی میں ابھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ آپ گود میں اٹھا کے اس کو ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب وہ باہر آیا تو آپ نے بولا، ہاں بیٹی، جس طرح اس نے آپ کو مارا ہے آپ بھی اس کے منہ پر مارو۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، میرے ابا جان نے مجھے معاف کرنے کا درس دیا ہے، بدلہ لینے کا درس نہیں دیا۔ پھر ابو سفیان نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ پر چپیڑیں ماری، چٹاکیاں ماری۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا ایک دم سے نیچے اتریں اور ہنستی ہوئی دوڑ کے اپنے والد گرامی کے پاس پہنچیں اور سارا واقعہ ان کو بیان کیا۔ اپنی بیٹی کے چہرے پر خوشی دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا اور آپ نے دعائے رحمت دست مبارک اٹھائے اور ابو سفیان کے حق میں دعا کی، یا اللہ ابو سفیان کو خالی نہ لٹانا۔ تو فتح مکہ کے وقت اس نے اسلام قبول کیا۔ میرے نبی سے جس نے ذرا بھی نیکی کی، اللہ پاک نے اسے ایمان کی دولت سے محروم نہ رہنے دیا۔ تو حضرت ابو طالب جو ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سایہ بان بنے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ بنے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہرے دار بنے رہے اور ایک شفیق چچا کی طرح کردار ادا کیا، اور جن کے بیٹے کو اللہ پاک نے آل رسول کے لیے منتخب فرمایا، بطن فاطمہ اور پشت علی آل رسول کے لیے منتخب فرمایا، تو ہم کس طرح جناب ابو طالب کے ایمان پر شک کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ افضل ترین صحابی ہیں۔ تو جو جناب ابو طالب کے ایمان پر بھی شک کرے اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔